الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جادو ٹونے اور کہانت کی ترویج کرنے والے چینلز کے بارے میں نصیحت۔ سوال کیا گیا ہے، آج کل ایسے چینلز مقبول ہو چکے ہیں جو لوگوں کو جادو ٹونے سے نجات دلانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ والدہ کا نام اور متاثرہ شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ نیز وہ لوگ علم نجوم کے ذریعے مستقبل کے بارے میں علم حاصل کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ ان ٹی وی چینلز کو دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ کچھ چینلز کی جانب سے جادو ٹونا اور کہانت کی ترویج کے لیے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ اور تباہی ہے۔ اس سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ان علوم کی بنیاد جھوٹ، دجل اور فلکیات کے ذریعے علم غیب جاننے کے دعوے پر ہوتی ہے، اور در حقیقت یہ ان کا محض دعویٰ ہی ہوتا ہے، یا پھر ان کی باتوں کی بنیاد شیطانی جنات ہوتے ہیں۔ بلکہ کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان شعبدہ بازوں کو ان شیطانی علوم کا بھی علم نہیں ہوتا۔ مال بٹورنے کے لیے ایسے جھوٹے دعوے کرنے لگ جاتے ہیں۔ ویسے اگر غور کریں تو ایسی چیزیں جاہل، کم علم اور کمزور ایمان والوں پر ہی اثر انداز ہوتی ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے جادو، جادوگروں اور کاہنوں کی خوب مذمت فرمائی ہے، جیسے کہ فرمانے باری تعالیٰ ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ جادوگر کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، وہ چاہے جہاں سے بھی آ جائیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69۔ اسی طرح فرمانے باری تعالیٰ ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پس وہ ان دونوں سے ایسی چیزیں سیکھتے جو آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دے، حالانکہ وہ کسی کو بھی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ حالانکہ وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دیتی تھی، انہیں فائدہ نہیں دے سکتی تھی، اور یقیناً انہوں نے جان لیا تھا کہ جس نے بھی اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرعون کے جادوگروں کے بارے میں فرمایا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جو بھی لے کر آئے ہو وہ جادو ہے، یقیناً اللہ اسے کل عدم کر دے گا، یقیناً اللہ رب العزت فسادیوں کے کام نہیں سنوارتا۔ سورہ یونس آیت نمبر 81۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بھی کسی کاہن کے پاس آ کر اس سے پوچھتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ اسی طرح کتب سنن میں ہے کہ جو شخص کسی کاہن یا قیافہ شناس سے جا کر پوچھتا ہے اور اس کی بات کی تصدیق بھی کرتا ہے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کے ساتھ کفر کیا۔ یہ بات واضح رہے کہ ان کے پاس کوئی جائے یا ان سے رابطہ کرے، دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ اس بنا پر ایسے پروگرام دیکھنے سے بچنا ضروری ہے، چاہے وقت پاس کرنے کے لیے دیکھنا ہو تب بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، جبکہ ان پروگراموں میں موجود لوگوں سے رابطہ کرنے کے بارے میں تو وعید پہلے گزر چکی ہے۔ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے جادوگروں اور شعبدہ بازوں کے پروگراموں سے اپنے ماتحت افراد کو بچائیں، ان سے رابطہ اور تعلق رکھنے سے روکیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نیز آپ علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے چینل سے دیگر مسلمانوں کو خبردار کریں، محض مال بٹورنے کے لیے پیش کیے جانے والے پروگراموں سے بچیں۔ یہ لوگ مال کی خاطر حلال و حرام میں تفریق بھول جاتے ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ خود بھی تباہ ہوں اور دوسروں کو بھی تباہ کریں۔ اللہ رب العزت ہی ہمیں کافی ہے اور وہی ہمارے معاملات سنوارنے والا ہے۔ اس فتوے پر دستخط کرنے والے مفتیان کرام کے نام فضیلت الشیخ عبد الرحمن بن ناصر البراق، فضیلت الشیخ عبداللہ بن عبد الرحمن الجبرین، فضیلت الشیخ عبد العزیز بن عبداللہ الراجحی، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 98153۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔